بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ وعدہ کرے اور وعدہ کر کے بھاگ جائے، اس کی خلاف ورزی کی اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے خون میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران پر میزائلوں کی بارش کر دیں گے۔ ان دونوں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں تیسرے ٹیکنیکل راؤنڈ کی بات ہو رہی تھی کہ ٹاکس آگے بڑھیں گی، لیکن اب حالات کے پیش نظر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرے گی؟ 128 دن سے زائد ہو گئے ہیں، مسلسل جو ہے وہ جنگ جاری ہے، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے نئے حملے ایران پر کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو ایران یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے جو عائد پابندی ہیں ان کو ہٹایا نہ گیا تو اس کے بھی سنگین نتائج ہوں گے۔ اس سے قبل جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو معاشی پابندیاں ان کو ہٹانے کی بات ہوئی تھی۔ ساتھ پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک فتویٰ آیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا جس میں کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ نسلہ ٹاور پہ بھی بات کریں گے۔ نسلہ ٹاور کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس گلزار جب تھے تو 3 رکنی بینچ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا، وفاقی آئینی عدالت سے ایک ڈیسیجن آیا جو کہ ایک ریورسل سمجھا جا رہا ہے اس ڈیسیجن کا۔ بہت سارے لوگ تھے جن کے ان میں پیسے انوالو تھے، وہ بیچارے دربدر ہو گئے، اب کمپنسیشن وہ حکومت سے مانگ رہے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایران والے معاملے پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب نے، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث صاحب موجود ہیں، دونوں دفاعی ایکسپرٹس ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا۔ اسٹارٹنگ فرام یو اعجاز صاحب، ایک دفعہ پھر سے آبنائے ہرمز بند کر دی گئی ہے۔ ایران پر جو حملے ہوئے تھے اس کا نتیجہ ہے غالب آف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وعدہ خلافی کی اور پھر آپ بھاگ گئے، آپ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن سر؟ جی، یہ یقیناً ایک تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے جو 2 روز پہلے بھی دونوں اطراف سے اٹیکس ہوئے اور اس کے بعد بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ ان کے انٹرونشن سے شاید صورتحال کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اور اگرچہ انیشل جو سٹیٹمنٹس تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ حسب معمول وہ بڑی اشتعال انگیز تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی تھوڑی اپنے جو بیانات ہیں اور میسیجز ہیں ان کو انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا۔ لیکن اب یہ جو ایک نئی ویو ہے یہ کافی تشویشناک ہے کیونکہ اس میں مزید ملکوں میں امریکن بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور دونوں اطراف سے ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ شوٹنگ وار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وائلیشن ہے سیز فائر کی۔ تو بریگیڈیئر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو وائلیشن ہے، اس کے نتیجے میں اب دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گئی ہے، یہ جلد کھلے گی یا اسی طرح کنٹینیو رہے گا سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک پاکستان نے اتنی ایفرٹ کی، فیلڈ مارشل نے کوشش کی، دن رات محنت کی، اور فائنلی اسلام آباد اکارڈ میں پتہ ہے کتنی مشکل سے اس کو ہم نے کروایا جنیوا میں۔ اس کے بعد ٹیکنیکل ٹیم بھی بن گئی، ان کا بھی ڈیسائیڈ ہو گیا جو بنیں گی، وہ بھی سارا کچھ ہو گیا، اٹ واز اے ویری ہیپی اینڈ۔ لیکن اس کے بعد بات یہ ہے کہ دونوں سائڈس کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کو فرسٹریشن یہ ہے کہ اس مجبوری سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس جو معاہدہ اسلام آباد اکارڈ کو، کیونکہ ان کے بعد پوری دنیا کا پریشر تھا اس میں۔ آئی وڈ سے ناٹ اونلی امریکن پبلک بلکہ تمام نیٹو، یورپین یونین، خلیجی ممالک، چائنا، رشیا، پاکستان اور تمام، nobody in the world want war, only Israel wants. We should be very clear. اور جس کی وجہ سے کافی حد تک ہو گیا، we are very happy. لیکن پھر بات یہ ہے کہ اس طرح ایران کے لیے یہ معاہدہ بہت سود مند اور فائدہ مند ہے،
ہر جتنے 14 نکات ہیں اس میں زیادہ فائدہ ایران کو، ان کی سینکشن ختم ہو رہی ہیں، ان کی جو ہے ایسڈ ریلیز ہو رہے ہیں، ان کو اجازت تھی آئل گیس بیچنے کی، انہوں نے مارکیٹ پرائس پہ الاؤ کر دیا تھا، ان کو $300 بلین کا جو نقصان اٹھانا پڑا تھا لڑائی میں انفراسٹرکچر کا، وہ کافی حد تک ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی. بٹ دین دا پرابلم از کہ ایران کو سمجھنا چاہیے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے سچویشن کو ڈیفیوز کریں. اگر وہاں سے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کنڈیشنل انوائرمنٹ رکھیں تاکہ یہ معاہدہ چلے اور ٹیکنیکل ٹیم بیٹھ جائیں اور یہ معاہدہ فائنلی منطقی انجام تک لے جائے. اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے اور اس کو فرسٹریٹ کریں گے، اس کو ہیوملیٹ امریکن کو کریں گے تو دین دے آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ. ان کی پہلے ہی بڑی سکی ہوئی ہے، بڑی ایکسپرٹ ہوئی ہے، کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، اور وہ ایک وجہ سے روزانہ اسرائیل ان کو پنچ کر رہا ہے، روزانہ اسرائیل ان کو تنگ کرتا ہے، منع کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا. تو آپ کو یہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایران کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے. آپ کے مطابق اجاز صاحب، لیکن اس سارے معاملے میں ایک یہ بھی ہے کہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا اس پر قائم رہیں، کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی جو نیوز آئی ہے اس میں تو معاشی پابندیاں جو ہٹانے کے کہا تھا، امریکہ تو مزید لگائے جا رہا ہے پابندیاں. نہیں دیکھیے، بریگیڈیئر صاحب نے جو بھی فرمایا نا، انہوں نے بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ جو جتنے اگر آپ تمام نکات کو دیکھیں جو ایم او یو کے ہیں تو اس میں بڑا کلیئرلی یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس ساری ارینجمنٹ کا جو ایگریڈ ارینجمنٹ ہے وہ اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون سی چیز کتنی جلدی ملتی ہے اور کتنی دیر تک رہتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ان پرنسپل جو ایگریمنٹس ہوئے وہ سارے ایران کی فیور میں ہیں. تو جب آپ نے ایک اتنی بڑی اسٹریٹجک گین کر لی ہے تو آپریشنل یا ٹیکٹیکل لیول پہ پھر آپ کو ریسٹرینٹ کرنا چاہیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں نا ہمیشہ ایک کیویٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی نسبتاً چھوٹا ملک یا نسبتاً چھوٹی ملٹری کسی بڑے ملک کو شکست دیتی ہے تو ایک یوفوریا کریٹ ہوتا ہے، ایک ایسا نوشن آف وکٹری بن جاتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک پرائڈ اننیسیسری، آپ فتح کو اپنے سیلیبریٹ ضرور کریں لیکن اس کے اندر ایسی کوئی چیز ایڈ نہ کریں جس سے دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ توہین ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، اسی پہ بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب، what do you think it is the sense of pride، اور پھر یا پھر اگر ہم دوسرا اینگل اس کا دیکھیں کہ آبنائے ہرمز کو they want to take leverage of that point کہ ہمیں نیگوسیشن میں جو ہے ہیلپ آؤٹ کرے گا، ان دونوں میں سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپر ہینڈ پر ہیں، مورل وکٹری ہے، امریکن فرسٹریشن ہے، امریکن کی بڑی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، تو یو شوڈ بی مور ہمبل. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا فوکس یہ کریں کہ ہم نے اس معاہدے کو امنی جامہ پہنانا ہے میڈیٹر کی مدد سے، اور ہم نے یونائٹڈ نیشن میں لے جانا ہے، وہاں سے اس کو پروو کروانا ہے یونائٹڈ ریزولوشن کے مطابق، تاکہ آئندہ امریکہ اور اسرائیل اس کو یونیلیٹری اس کو وائلیٹ نہ کر سکے. یہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کے سامنے جب آپ کا آئل اور گیس بیچنا شروع کر دیا اور آپ کے پیسے بھی ریلیز ہو رہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بینیفٹ ملنے شروع ہو گئے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ افیکٹ عوام کی طرف جانا شروع ہوگا، جب وہاں کو خوشحالی آئے گی تو they will develop more confidence into the sitting government، اور گورنمنٹ اور عوام میں زیادہ اعتماد بڑھے گا جو پہلے بہت سفر کر چکے ہیں. This is what I'm saying. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر جو پاسدار انقلاب ہیں جیسے IRGC ہیں، اب وہ حکومت میں وہ اس طرح کا پورا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، زیادہ ہول جو ہے وہ ان کا یہ ڈیسیجن میکنگ ایک بڑا بریگیڈیئر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے. اور میں اجاز صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا، وین اٹ کمس ٹو ڈیسیجن میکنگ IRGC الگ کیا آپ کو نظر آتی ہے، اور پھر مسعود پزشکیان یا پھر عباس عراقچی وہ آپ کو الگ پیج پہ نظر آتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر انٹرنل کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چیز جو کہ بریگیڈیئر صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہو نہیں پا رہی ہے؟
بالکل دیکھیں، یہ تو ایک نون بات ہے نا کہ وہاں پر جو ان کے پار کے یا اوور آل اختیارات کا جو پلرز ہیں اس میں دے آر ٹلٹڈ ٹورڈز دی کلرجی. اب وہ سپریم لیڈر کا آفس ہو یا پاسداران ہو، کیونکہ یہ انقلاب کی اساس ہی ان لوگوں کے اوپر ہے، اور ان کا اپنا ایک آئیڈیالوجیکل ایک کانسٹرکٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سٹریم ہے وہ حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اور اس میں نسبتاً ماڈریٹ لوگ ہیں، وہ اتنے ہارڈ لائنرز نہیں ہیں. وہ بہت یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے منسٹرز، یہ سارے ہارورڈ اور برکلے اور اسٹینفورڈ کے پی ایچ ڈیز ہیں ان میں سے زیادہ تر. تو یہ فارورڈ لوکنگ لوگ ہیں، اور ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم اگر تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے عوام کو ہوگا. وہ جیسے ہی ہماری اکنامک ریوائول ہوگی تو اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ لوگوں کے زندگی پہ جائے گا، خوشحالی کی طرف جائے گا، ریکنسٹرکشن کا عمل ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت سمجھتے ہوئے وہ فار دی ٹائم بینگ وہ اپنے جو ہے اس کو ایگو کو جو ہے نا فرنٹ پہ نہیں رکھ. بریگیڈ صاحب، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دن ظاہری بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہے، اگر پھر سے آئل پرائسز ہمیں ہائی نظر آئیں گی تو کوئی بریک تھرو یا پھر ٹیکنیکل راؤنڈ اسلام آباد میں بھی ایکسپیکٹڈ تھا، پھر سوئٹزرلینڈ کی بات ہو رہی ہے اب، تو کہ وہ ہوگا یا پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی؟ واٹس یور پوائنٹ آف ویو؟ نہیں دیکھیں، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پوری دنیا لڑائی نہیں چاہتی ہے، اور ایون امریکن پبلک اور باقی جتنی دنیا ہے سوائے اسرائیل کے. اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ لڑائی ہو، اتنے نقصان ایران کا ہو کہ ملیٹریلی وہ بالکل زیرو ہو جائے. ہمیشہ کے لیے ایران کا جو تھریٹ ہے اسرائیل کو وہ ختم ہو جائے. اور جب وہ کبھی بھی اپنے گریٹر اسرائیل کے لیے وہ مڈل ایسٹ کی طرف ایڈوانس کرتا ہے تو اس کو نہ ایران کا ڈر ہو، نہ اس کے پراکسی جو ہیں حزب اللہ ہے، حماس ہے، ہوتی ہیں، یہ ڈر. لیکن ایران ایگزیکٹلی وہی چاہ رہا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اگر ان کے دیکھیں 3 لائنز ہیں شپ کے وہاں پر ہرمز کے، ایک ہے ناردرن سائڈ جو عمان کے ساتھ ہے، درمیان میں مائن بچوئی بلیک سائڈ ہے، اور نیچے گرین ایران کے ساتھ ہے. اگر 1-2 جہاز سعودی عرب کا اور قطر کا اگر لین میں چلے نہیں، بجائے سے کہ آپ اس پر ڈرون اٹیک فائر کریں اور آپ ایسکلیشن کر دیں، آپ وارننگ شاٹ فائر کر دیں، آپ امیڈیٹلی آپ قطر کے وزیر خارجہ سے ایران کا ڈائریکٹ لنک ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ڈائریکٹ لنک ہے، ان کو رنگ کر دیں گے پلیز ٹیک اٹ بیک. یا امیڈیٹلی میڈیٹر ہے پاکستان ہے یا قطر ہے، آپ ان کو رنگ کریں کہ جی پلیز ٹیل امریکنس، یا ان کو بتائیں یہ واپس کر لیں، ہم نے ان کو وارننگ دیے، دے ناٹ لسٹنگ. بجائے کہ اگر جا کے مارے ان کو نقصان کر دیں، اینڈ دین یو گیو اے چانس ٹو امریکنس کو ریٹیل. انہوں نے 80-85 جگہ پر آپ کے جا کے مڈل ایسٹ میں جہاں ان کے اسٹیڈے وہاں کیا اور ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا. آپ نے اس کے بجا کے ان کے سارے مڈل ایسٹ کے سعودی عرب کو چھوڑ کے قطر، کویت، بحرین، یو اے ای میں آپ نے پھر شروع کر دیا جاتے. واٹ ڈو یو وانٹ اٹ کلیئر؟ یعنی آپ کی ایک مس کیلکولیشن سے آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. بڑا پرٹیننٹ جو ہے جواب تھا جناب بریگیڈ صاحب کا. ایئر وائس مارشل صاحب نے بھی اس میں اپنی رائے دی. کیا ایران کی جانب سے مس کیلکولیشن کی گئی؟ جنگ بڑھتی ہے تو اس سے عالمی معیشت کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. آلریڈی جو ہے اس ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں خصوصاً مختلف ممالک کی معیشت جو ہے وہ اس سے سفر کر رہی ہے. آبنائے ہرمز ایک دفعہ دوبارہ سے کلوز کر دی گئی ہے. بہرحال آگے کیا حالات بنیں گے آپ کو آگاہ کریں گے. اس سیگمنٹ کے بعد ہم کرپٹو کرنسی پہ بات کریں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اسلامی قوانین کے خلاف ہے، اس کی خرید و فروخت. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.